अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अता रफ़ी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ुल अमान में रखे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टाइप माई बुक पर। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और ये है हमारा तीसरा सबक उर्दू टाइपिंग कोर्स से मुतालिक। और आज के सबक में मैं आपको बताऊँगा कि जो ऊपर वाली रो होती है कीबोर्ड की, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट और शिफ्ट के बगैर। जी हाँ, आज हम 2 दिनों का काम करने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि अब आपको थोड़ी बहुत शुद्ध हो गई है उर्दू टाइपिंग के साथ, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको हम आज देंगे बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी टिप्स, और वीडियो के आखिर में आपको मिलने वाली हैं बोनस टिप्स। आपने बिल्कुल सही सुना, बोनस टिप्स। वीडियो देखने के बाद आपने फाइल डाउनलोड करनी है, एक्सरसाइज फाइल। बहुत सारे दोस्त एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड नहीं करते। भाई, आपने एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड करनी है, जिससे मिलती है आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। और मज़ीद प्रैक्टिस करने से आपके जहन में वो चीज़ देर तक याद रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सबक। अब तक हमने जो सीखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो कीबोर्ड की होम रो हमने सीखी थी। अगर मैं आपको कीबोर्ड दिखाऊं यहाँ से, तो अभी तक हमने जो काम किया है वो होम रो, जो कीबोर्ड की दरमियानी कतार होती है, उसको हमने प्रैक्टिस की है शिफ्ट के साथ और शिफ्ट के बगैर। और आज हम बात करेंगे अपर रो के बारे में। ये वाली जो कतार होती है इसको हम अपर रो कहते हैं, यानी ऊपर वाली कतार। यहाँ मैं आपकी तवज्जो कीबोर्ड के बटनों की सेटिंग की तरफ लाना चाह रहा हूँ। अगर आप इन बटनों को गौर से देखें तो एक तो इनकी तरतीब दाएं से बाएं है, ये बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऊपर जाएं तो आप देखेंगे कि जो क्यू का बटन है या जो काफ का बटन है वो अलिफ के बटन से ज़रा सा हट के है। इसी तरह जो नीचे जेड आ रहा है वो थोड़ा सा दाएं जानिब है, और यही तरतीब आपको आखिर तक नज़र आएगी। इस तरतीब का क्या फ़ायदा होता है? इस तरतीब का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो उंगली जिस बटन पर आएगी, तो उस लकीर में जितने भी बटन आएंगे आप उसको उसी उंगली से टाइप करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक सुना, ये एक कायदा है, ये एक रूल है। जब आपने ये बात समझ ली तो आप ये भी समझ लें कि आपकी शहादत वाली उंगली जीम के ऊपर यानी जे के ऊपर आ रही है, तो यू भी आप उसी उंगली से दबाएंगे, 6 भी आप उसी उंगली से दबाएंगे, और एम भी आप शहादत वाली उंगली से दबाएंगे। और तमाम बटनों के साथ इसी तरह होगा। आप एक उंगली से ये चारों बटन दबा रहे होंगे। तो दोस्तों, आपने जब टाइपिंग करनी है तो आपने इस रूल को याद करना है। जिस लकीर के ऊपर आपकी उंगली है, उस लकीर पे आने वाले तमाम बटनों को आपने उसी उंगली से प्रेस करना है। अगर आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो आपकी टाइपिंग में काफ़ी स्पीड आ सकती है। अगर आप इस लकीर को गौर से देखें तो आपको टाइपिंग करते हुए ऐसा लगेगा कि जैसे अगर आप अंगूठी वाली उंगली से, दाएं हाथ की जो अंगूठी वाली उंगली होती है, अगर आप इसके ज़रिए से या दबाते हैं तो इसके ज़रिए से आप ओ भी दबा सकते हैं, हाँ भी दबा सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब आपकी टाइपिंग तेज़ हो जाएगी आने वाले वक्तों में, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एक उंगली से 2 बटनों को कवर करना। तो बस आपने ये करना है कि इस लाइन में जो बटन आ रहा है आपने उसको एक ही उंगली से दबाना है। भले आपको ये बटन दबाना भी आसान लगे, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि आगे जाके आपको मसाइल हो सकते हैं, आपकी टाइपिंग में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आज हम शुरू करेंगे अपना अगला सबक। आज की सबक में आपने करनी है 4 मशक़ें। उनमें से पहली मशक़, आप पहले नीचे वाला बटन दबाएंगे, फिर उसी उंगली से ऊपर वाला बटन दबाएंगे और स्पेस देंगे। ठीक है, चलिए। आपने उंगलियां अपनी रख लेनी है कीबोर्ड के ऊपर, और अब आप शुरू करेंगे टाइपिंग। मैंने दबाया ए, फिर क्यू स्पेस, सीन वाव स्पेस, दाल आइन स्पेस, फा और रा स्पेस, गाफ और ता स्पेस, 2 चश्मे हा बड़ी या स्पेस, जे और या हमज़ा स्पेस, उसके बाद के और आई स्पेस, एल और हा स्पेस, उसके बाद सेमीकोलन और पी या पे स्पेस। जब आप ऊपर वाली लाइन पूरी कर लें, फिर आपने आना है निचली लाइन में, और आप दोबारा वही चीज़ रिपीट करेंगे। इस पहली एक्सरसाइज से ये होगा कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से बटन के नीचे
کون سا حرف موجود ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے 15 دفعہ۔ پھر آپ آئیں گے تیسری دفعہ میں، جب یہ 15 دفعہ ہو جائے پھر آپ آئیں گے دوسری مشق کے اندر۔ دوسری مشق کے اندر بھی آپ کیا کریں گے، آپ نے آنا ہے اب اوپر سے نیچے، پہلے میں قاف دباؤں گا، پھر میں الف دباؤں گا، اسی طرح پھر میں واو دباؤں گا، پھر میں سین دبا کے اسپیس دباؤں گا۔ ہر 2 حرف کے بعد میں دبا رہا ہوں اسپیس۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا، اب ہم اس کو کریں گے دوسری دفعہ۔ اوپر سے میں نیچے آ رہا ہوں، آرام سے آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے، بغیر کسی جلد بازی کے، بغیر کسی مشقت کے۔ جب یہ بھی آپ 15 دفعہ کر چکے ہیں، اب آپ آئیں گے تیسری مشق کی طرف۔ تیسری مشق ہے، اب ہم اس کو کریں گے، انہی بٹنوں کو ہم استعمال کریں گے شفٹ کے ساتھ۔ تو یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ یہ والے بٹنز ٹائپ کر رہے ہوں گے تو شفٹ یہ والا دبائیں گے، اور یہ والے بٹن آپ دبا رہے ہوں گے تو شفٹ آپ یہ والا یوز کریں گے، تاکہ آپ کو آسانی سے تیزی کے ساتھ آپ اس کو ٹائپ کر سکیں۔ تو چلیے، تو سب سے پہلے قاف دبائیں گے اور الف مدہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ہم شفٹ کیوں دباتے ہیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا جو تغرا ہے وہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر دبائیں گے شفٹ، ڈبلیو کے اندر ہوتا ہے واو حمزہ، جیسے آؤ کے اندر جو واو آئے گا اس کے اوپر حمزہ آئے گا تو وہ ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ اسی طرح شفٹ ای کے اوپر آتا ہے علیہ السلام کا لفظ، اور شفٹ ڈی کے اندر آتا ہے ڈال، اور شفٹ آر کے اندر آپ کو پتہ ہے اڑے ہونا چاہیے، اور شفٹ فا کے اوپر ہوتی ہے کھڑی زیر، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ شفٹ ٹی کے اوپر ٹے، شفٹ جی کے اوپر غین۔ شفٹ وائی کے اندر جو حرف ہے یہ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور ہم آئیں گے شفٹ ایچ کے اندر آپ کو ملے گی ہا، شفٹ یو کے اندر آپ کو ملے گا صرف حمزہ، شفٹ جے کے اندر آپ کو ملے گا ضاد، شفٹ آئی کے اوپر آپ کو ملے گی کھڑی زبر، شفٹ کے اوپر آپ کو ملے گا خا، شفٹ پی کے اوپر آپ کو ملے گا پیش، اور شفٹ سیمی کالن کے اوپر آپ کو ملے گا فل کالن۔ جب آپ پہلی دفعہ کر چکے آپ دوسری دفعہ آ کے وہی چیز ریپیٹ کریں گے۔ شروع میں آپ کو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہیں حروف، لیکن جب آپ 15 دفعہ یہ ٹائپ کر لیں گے تو آپ کو بالکل اچھی طرح یاد ہو جائے گا کہ کون سے حرف کے نیچے کون سا بٹن ہے۔ اس طرح آپ کریں گے تیسری پریکٹس، اور چوتھی پریکٹس میں آپ آئیں گے اوپر سے نیچے۔ اوپر سے نیچے کیا کریں گے، پہلے آپ اوپر دبائیں گے پھر نیچے والا بٹن۔ پہلے ہم نیچے سے اوپر جا رہے تھے، اب ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ شفٹ پہ شفٹ کا ہم مسلسل استعمال کر رہے ہیں، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اس ایکسرسائز میں ہم شفٹ کا مسلسل استعمال کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے ہماری چوتھی ایکسرسائز، جو بھی آپ کریں گے 15 دفعہ۔ جب آپ یہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد باری آتی ہے الفاظ لکھنے کی۔ الفاظ لکھنے کی جو ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کو ڈاؤن لوڈ لنک اس کا میں دے رہا ہوں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، جہاں سے آپ جا کے یہ فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیے ہوئے ہیں الفاظ، اب ہم الفاظ کو ٹائپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ساتھ ساتھ بونس ٹپس کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ بونس ٹپس کیا ہیں آج کی ویڈیو میں۔ اردو میں یا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے چھوٹی یا اور ایک ہوتی ہے بڑی یا۔ تو آپ نے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ لفظ کے درمیان اگر یا آتی ہے تو آپ نے چھوٹی یا لکھنی ہے، آپ نے آئے کو پریس کرنا ہے، آپ نے وائے کو پریس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں لکھ رہا ہوں عبیر، تو میں بڑی یا نہیں لکھوں گا، اگر میں بڑی یا لکھوں گا تو وہ اس طرح ہوگا، آپ نے لکھنا ہے آئے والی یا۔ اب آپ لکھیں گے پھر ٹھیک ہے، اور حرف کے آخر میں آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹی یا بھی دے سکتے ہیں اور بڑی یا بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں دریا میں نے کیا کیا، پہلے میں DRIA، تو اس نے لکھا دریا۔ یہاں آپ آ جائیے آئے۔ اردو میں حمزہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہ والا حمزہ اور یہ والا حمزہ۔ کمپیوٹر میں ٹائپنگ کے وقت آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ والا جو حمزہ ہے یہ ان الفاظ میں آتا ہے، عربی کے جو الفاظ جن کے آخر میں حمزہ ہوتا ہے تو وہاں ہم حمزہ اس طرح لکھتے ہیں، لیکن اگر لفظ کے درمیان میں کہیں حمزہ آ رہا ہو تو وہاں ہم صرف یو دبائیں گے، ہم شفٹ نہیں دبائیں گے۔
جیسے میں آئے لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں یو دباؤں گا، اس کے بعد وائی دباؤں گا تو آئے ٹائپ ہو جائے گا. اسی طرح جی یو وائی، جے اے یو آئی وائی، ایل اے یو آئی وائی، پی آئی اسپیس جے آئی وائی، ایل آئی جے آئی وائی. یہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لوگ لیجئے پیجئے اس کو لکھتے ہیں حمزہ کے ساتھ، تو اس کو حمزہ کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے. جیسے پی جی اے کو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے بلکہ اس کو یا کے ساتھ لکھنا چاہیے. اس کا درست تلفظ یا کے ساتھ ہے. آگے چلتے ہیں. ٹی ڈبلیو ٹی وائی. اب میں نیچے آ رہا ہوں. ٹی ڈبلیو آئی ڈبلیو ٹی اے. تو دوستو اس طرح آپ نے کرنی ہے پریکٹس اپنی جاری. اردو میں ہا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے گول ہا اور ایک ہوتی ہے دو چشمی ہا. دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ فرق اس طرح کریں گے، اگر میں لکھنا چاہتا ہوں کہو تو میں لکھوں گا کے او ڈبلیو. اگر میں لکھنا چاہتا ہوں کھو تو میں لکھوں گا کے ایچ او. تو دونوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ والی ہا پڑھی جا رہی ہے اور یہ والی ہا پڑھی نہیں جا رہی. اگر میں کہا لکھنا چاہوں تو میں لکھوں گا کے او اے. اگر میں لکھنا چاہوں کھا تو میں لکھوں گا کے ایچ اے. تو آپ نے انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں ٹائپنگ کرنی ہے. کھوتا، کھوتے. آئیے یہاں پر بھی آپ نے کیا لکھنا ہے؟ الف مدہ یو آئی اے. تجھے یہاں پر بھی دو چشمے یہاں ہم لگائیں گے. اسی طرح ٹی جے ایچ اسپیس کے ڈبلیو. تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا گیا. ایک ٹپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہاں پہ کچھ لفظ آ رہے ہیں جیسے تکری. تو تکری کے اندر آپ اس کو کیسے لکھیں گے؟ ٹی کے آر آئی او او. اس میں جو ہا ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے، تو ڈبل ہا جو ہے وہ ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ڈبل او کے ساتھ لکھتے ہیں، سمپل. اسی طرح ایک ٹپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے الفاظ کو ملا کے لکھتے ہیں. اس کو ملا کر نہیں لکھنا چاہیے. آپ لکھیں اے ایس ایس، اس کے بعد کے اے کا، اس کا. اسی طرح اس کی کے درمیان بھی آپ کو اسپیس دینا چاہیے. اسی طرح بعض الفاظ ہیں جیسے ہم اس کو لکھتے ہیں جن کے، تو جن کے کو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے بلکہ جن کے بعد اسپیس دینا چاہیے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آج کی ویڈیو تھوڑی پریکٹیکل تھی، آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے مشکل نہ ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی. وہ پریکٹس کریں گے تو یہ چیز جو آپ کو بھی مشکل لگ رہی ہے آپ کو مشکل نہیں لگے گی. اگلے سبق کے ساتھ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.